السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و معزز سامعین کرام، پچھلے 2 درسوں میں آپ حضرات کے سامنے توحید کی اہمیت کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی گئیں، اور آج کے درس میں انشاءاللہ توحید کی اہمیت ہی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سامعین کرام، ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ توحید یہ ہر داعی کی دعوت کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے۔ ہر داعی کی دعوت دینے کے لیے سب سے پہلا جو اسٹیپ ہوتا ہے، سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ توحید کی دعوت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ انسان کوئی بھی عمل کرے، اگر اس کے اندر توحید نہیں ہے، اللہ کی وحدانیت نہیں ہے، تو اس کا سارا عمل برباد ہے، بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے عمل کا۔ اسی لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے پچھلے درس میں یہ کہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جتنے بھی انبیاء و رسول علیہ السلام اس دنیا کے اندر بھیجے گئے، سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے قوم کے لوگوں کو دعوت توحید پیش کی، ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرایا، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ اور آپ دیکھیں امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ نے جس قوم کو دعوت دی وہ قوم بتوں کی عبادت کرنے میں مشہور تھی، بتوں کی پوجا کرنے میں مشہور تھی۔ وہ قوم بتوں کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتی تھی، وہ قوم بتوں کو حاجت روا اور مشکل کشا تصور کرتی تھی، وہ قوم بتوں کے لیے نذر و نیاز پیش کرتی تھی۔ اسی قوم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی مرتبہ جب دعوت دی تو آپ کی دعوت توحید تھی۔ آپ نے اس قوم کے لوگوں سے یہ کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نذر و نیاز نہیں۔ کامیاب ہو جاؤ گے، کامیابی اور کامرانی تمہارے قدم چومے گی، شرط یہ کہ تم ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے اگر کسی چیز کی دعوت دی تو دعوت توحید تھی، ایک اللہ رب العالمین کی طرف بلانا تھا۔ اسی طریقے سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے، آپ کے اصحاب نے، آپ کے ساتھ رہنے والے، آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لوگوں کو دعوت توحید دینا شروع کر دی، لوگوں کو توحید کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ اور اسی توحید کے خاطر آپ کے اصحاب کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ پریشانیاں اٹھانی پڑی، اسی توحید کے خاطر آپ کو اذیتیں برداشت کرنی پڑی، اور اسی توحید کے خاطر آپ کو اور آپ کے اصحاب کو اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی، اور اسی توحید کو منوانے کے لیے مشرکین مکہ سے جنگیں لڑنی پڑی، اسی توحید کی دعوت دینے کے لیے، اسی توحید کا علم بلند کرنے کے لیے لمبے سفر کیے گئے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب مکہ فتح کر لیا، جب توحید کا علم بلند کر دیا، توحید کا پرچم لہرا دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مکہ میں داخل ہوئے، اور مکہ میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے خانہ کعبہ میں جو 360 بت رکھے ہوئے تھے، جن کی لوگ عبادت کرتے تھے، کفار و مشرکین، مکہ کے مشرکین جن کی عبادت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے جانثاروں نے سارے کے سارے بتوں کو توڑ دیا۔
سارے کے سارے بتوں کو پاش پاش کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، کہ یقیناً حق آ گیا ہے اور باطل کی کمر ٹوٹ گئی۔ حق سے مراد میرے بھائیو توحید ہے، اور باطل سے مراد جن کی لوگ پوجا کرتے تھے، جن کے لوگ عبادت کیا کرتے تھے، جن کے لوگ اللہ کے علاوہ مشکل کشا حاجت روا جن کو لوگ سمجھتے تھے، جن کے لیے لوگ نذر و نیاز پیش کرتے تھے، وہ باطل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باطل قرار دیا، اور اللہ نے قرآن کے اندر اسے باطل کہا کہ باطل کی کمر ٹوٹ گئی حق کے آنے کے بعد۔ میرے بھائیو، نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے جس چیز کی طرف مشرکین مکہ کو دعوت دی وہ دعوت توحید تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا، صدقہ کرنے کے لیے نہیں کہا، زکوٰۃ دینے کے لیے نہیں کہا، حج کرنے کے لیے نہیں کہا، سب سے پہلے اگر کسی چیز کی طرف دعوت دی تو دعوت توحید تھی۔ اس لیے اگر جس کے اندر توحید نہیں ہے اور اگر وہ نیک بھی عمل کرتا ہے، چاہے جتنا وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کر دے، جتنی بھی عبادتیں کر لے، اگر وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا رہا ہے تو میرے بھائیو اس کا سارا عمل اللہ کے یہاں رائے گا اور برباد ہو جائے گا، کوئی مطلب ہی نہیں رہے گا۔ اسی طریقے سے آپ نے سنا ہوگا وہ واقعہ، پہلے درس میں توحید کے پہلے درس میں میں نے آپ حضرات کے سامنے اشارتاً یہ واقعہ ذکر کیا تھا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اہل کتاب کی طرف یمن میں دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کروانے کے لیے بھیجا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چند ہدایات دی تھیں، چند باتوں کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی تھی، اور انہی میں سے یہ چند باتیں یہ بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انک تأتی قوما من اہل الکتاب، کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، جن کے پاس تم جا رہے ہو انہیں سب سے پہلے تمہیں کون سی دعوت دینا ہے؟ فَادْعُهُمْ إِلَىٰ شَهَادَةِ اللَّهِ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، تم انہیں سب سے پہلے یہ دعوت دینا کہ وہ ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں، ایک اللہ کی گواہی دیں، ایک اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ سمجھیں، کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا تصور نہ کریں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، اور کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ فَإِنُّهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، جب وہ لوگ اس چیز کو مان لیں، اس چیز کا اعتراف کر لیں، اس چیز کی آپ کے بات پر اطاعت کر لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی پرسان حال نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، تو پھر تم انہیں اس چیز کی طرف دعوت دینا، اس چیز کی طرف تم انہیں لوگوں کو سکھانا، اس چیز کی طرف رہنمائی کرنا کہ اللہ رب العالمین نے دن و رات میں ہم پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ کتنی؟ 5 وقت کی نمازیں۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنُّهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، اگر وہ آپ کی اس بات کو بھی مان لیں، پہلی بات توحید کو مان لیں، تو انہیں نماز کا دعوت دینا کہ اللہ نے 5 وقتہ نمازیں دن و رات میں فرض کی ہیں، اور جب وہ نماز کو بھی مان لیں، اس کو بھی تسلیم کر لیں، تو تم انہیں خبردار کرنا کہ اللہ رب العالمین نے تم پر زکوٰۃ فرض کیے ہیں، جو تم میں امیر ہیں، جو تم میں غنی ہیں، جو تم میں مالدار ہیں، جن کے پاس مال و دولت ہے، ان پر اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ فرض کی ہیں، اور وہ زکوٰۃ ان سے لے کر کے انہی میں سے جو فقراء ہیں، جو مساکین ہیں، جو غریب ہیں، ان میں لوٹا دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنُّهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، اور اگر تمہاری اس بات کو بھی مان لیں، وہ زکوٰۃ دینا بھی شروع کر دیں، تو اے معاذ بن جبل تم ان کے نفیس مال میں مت جھانکنا، اے معاذ بن جبل تم ان کے نفیس مالوں سے بچنا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حِجَابٍ، اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ مظلوم اور اللہ رب العالمین کے درمیان کوئی پردہ قائم نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیو، یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اس روایت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ
کہ سب سے پہلے اگر کوئی دعوت تھی تو دعوت توحید تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی سب سے پہلے اگر دعوت کی شروعات کی تو توحید سے شروعات کی۔ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے سب سے پہلے اگر اپنی قوم کو دعوت دی تو دعوت توحید تھی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو سب سے پہلے اگر کسی چیز کی طرف دعوت دینے کا حکم دیا تو دعوت توحید تھی میرے بھائیوں، دعوت توحید تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کہا کہ سب سے پہلے تم انہیں توحید کی دعوت دینا، اگر توحید کی دعوت کو قبول کر لیں، ایک اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لیں، اس کے بعد کے مراحل کو بتانا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو توحید کی دعوت دینے والا بنائے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، قرآن و سنت پر اپنی زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔